بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر جو فطرت پیدا فرمائی ہے، اس فطرت کے اندر، اس عادت کے اندر دو باتیں رکھی ہیں: اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، اور اللہ کی نافرمانی کا جذبہ بھی ان کے دلوں کے اندر اللہ نے رکھا ہے. صرف دنیا کے اندر انبیاء علیہم السلام ایک ایسی ذات ہے جن کو اللہ نے گناہوں سے، غلطیوں سے، لغزشوں سے بچایا ہے اور ان کی حفاظت کی ہے. اس کے علاوہ نبیوں کے علاوہ صحابہ سے لے کر آخری انسان تک کبھی نہ کبھی اسے غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو سکتی ہے. لیکن اللہ نے جو نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کسی سے ہو جائے تو پھر اللہ نے اس کا علاج بھی بتلایا ہے. اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ نے اس کا علاج بتلایا کہ اللہ سے مغفرت طلب کریں، اللہ سے معافی مانگیں. جیسے دنیا کے اندر کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، کوئی مشین بگڑ جاتی ہے، اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر کمپنی، جو بنانے والی کمپنی ہے، اس کے لیے کچھ ایسے پارٹس، اس کے لیے کچھ ایسا طریقہ کار اختیار کرتی ہے جس سے اس کا بگاڑ ختم ہو جاتا ہے، اور جو چیز نہ چلنے والی بھی چل سکتی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا، اس دنیا کے اندر انسانوں کو بسایا، اور انسانوں کو بسا کر انسانوں کو پیدا کرنے والا خالق اور مالک خوب جانتا ہے کہ اس سے کیا کیا ہونے والا ہے، اس کے ہاتھوں سے کیا گناہ ہوں گے، اس کے دماغ سے، اس کے ذہن سے کیا گناہ ہوں گے، اور پھر اس کے تلافی کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں. ان چیزوں کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں روزانہ 70 مرتبہ، کبھی کبھار 100 مرتبہ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں. اور استغفار کے معنی وہ آتے ہیں اللہ سے معافی طلب کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ کو یہ کہہ کر کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو مغفرت کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا سمجھ کر اس سے معافی طلب کرنا. یہ وہ کام ہوتے ہیں کہ جس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہر انسان، ہر بنی آدم گناہ کا پتلا ہے، اسے گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن بہترین اللہ کے بندے وہ ہیں جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے فوراً پھر وہ اللہ سے رجوع کر لیتے ہیں اور اپنی گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی گناہوں سے استغفار کر لیتے ہیں. استغفار کرنے سے کیا ہوگا؟ ایک تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ اس سے گناہ معاف ہوں گے. دوسرے، آدمی جتنا پریشان حال ہے، ان پریشانیوں کا حال استغفار کے اندر ہے. آدمی پر جو مصیبتیں آتی ہیں، ان مصیبتوں کا حال اللہ رب العزت نے اس کا حل استغفار میں رکھا ہے کہ جو مصیبتیں آتی ہیں انسان کی ہاتھ کی کمائی سے آتی ہیں، لیکن جب انسان استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العزت ان مصیبتوں کو دور کرتا ہے. آدمی اپنی دولت کے لیے، اپنی روزی کے لیے پریشان حال ہے، اس کا حل کس میں ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ اس کا حل بھی اس استغفار میں ہے. استغفار برکت کو دعوت دیتی ہے، استغفار کی وجہ سے امن پیدا ہوتا ہے، استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کمائی میں اضافہ فرماتے ہیں. یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے استغفار کے اندر پنہا رکھی ہیں. ایک مرتبہ واقعہ ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، اپنے طلباء کو درس دے رہے تھے. ایک صاحب آپ کی خدمت میں آئے، السلام عرض کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا اے حسن بصری، اے امام صاحب، میری شادی ہو کر کئی سال ہو گئے، میری اولاد نہیں ہو رہی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ استغفار کیجئے.
اللہ کی کثرت سے استغفار کیجئے، جتنی اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں اللہ سے معافی مانگیے۔ کچھ مہینوں کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا اے امام صاحب میں تجارت کرتا ہوں، اس کے لیے بڑی محنت کرتا ہوں، صبح سے لے کر شام تک تگ و دو کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی میں ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہوں، ہمیشہ خسارہ میں ہوتا ہوں، کوئی ایسا دعا دیجئے، کوئی ایسا نسخہ مجھے بتا دیجئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا جاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استغفار کرو، اللہ کا استغفار یعنی مغفرت طلب کرو، ہمیشہ استغفار کرتے رہو، اللہ سے معافی مانگو، تو یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہاری جو تجارت ہے اس تجارت کے اندر برکت ہوگی۔ اس کے بعد ایک کسان آیا کئی دنوں کے بعد، کسان نے بھی کہا میں کاشتکاری کرتا ہوں لیکن میری کاشتکاری برباد ہو جاتی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ جس کی وجہ سے میری کاشتکاری مجھے فائدہ مند ہو۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ استغفار کیجئے، اللہ سے جا کر مغفرت طلب کیجئے۔ جو بیٹھے طلباء تھے ان کو تعجب ہو گیا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 3 آدمی آئے اور مختلف ضرورتوں کو لے کر آئے، مختلف اوقات میں آئے، تینوں کے آنے کا وقت الگ، تینوں کے مسائل الگ، لیکن تینوں کا علاج آپ نے ایک ہی بتایا، اور وہ کیا علاج بتایا؟ استغفار بتایا کہ اللہ سے استغفار کیا کرو۔ تو کسی شاگرد نے ان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میں نے جو ان کو جو نسخہ بتایا ہے وہ قرآن سے بتایا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کر کے فرمایا تھا اے میری قوم اللہ سے استغفار کرو، اپنی غلطیوں پر اور اپنی گناہوں پر رو، وہ 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہ جو بارشیں نہیں ہو رہی ہیں اور ہمارے موسم کے اندر جو بادل آتے ہیں لیکن بارش نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے کھیتی نہیں ہو پا رہی ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، آپ اپنے رب سے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، سب سے پہلی بات یہ بتائی آسمان سے بارش برسے گی، کس کی وجہ سے؟ استغفار کی وجہ سے۔ تو ایک تو نسخہ یہ انہوں نے بتایا۔ جو اولاد کے بارے میں جو آیا تھا اس کے بھی کہا استغفار کیجئے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے استغفار سے تمہارے اولاد تم کو پیدا ہوگی اور استغفار سے تمہارے مال میں اضافہ ہوگا۔ تو جو آدمی آیا تھا میں نے اس کو قرآن کا نسخہ بتایا ہے، قرآن کے اندر نسخہ موجود ہے کہ اگر کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کرے، اگر کسی کی تجارت نفع بخش نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کرے، اور اگر کسی کی کھیتی کام نہیں کر رہی ہے، کھیتی میں پھل پیدا نہیں ہو رہے ہیں تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ استغفار کرے۔ اور اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں اور معانی اللہ رب العزت ان کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور الفاظ اللہ کے رسول کے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے کہا ہے کہ یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، بے شک تم دن اور رات غلطی کرتے ہو اور دن اور رات غلطی کرتے ہو، فاستغفرونی، تو تم کو چاہیے کہ مجھ سے آپ استغفار کریں، فاغفر لکم، تو میں تمہاری گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کہ اللہ رب العزت حدیث قدسی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہہ رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج کے دور میں جہاں پر بے امنی ہے، جہاں پر آدمی سلامت نہیں ہے، آدمی کا مال سلامت نہیں ہے، آدمی کے آبرو حفاظت میں نہیں ہے، اور دوسری جو طاقتور قومیں ہیں اپنی تدبیروں کے ذریعے سے، اپنی ایسے کاموں کے ذریعے سے دوسروں پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہے، ایسے میں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ سے رجوع ہوں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ کو بڑا سمجھیں کہ دنیا کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ تو جو اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے تو ہو کر رہے گا، لیکن جو قومیں ایک قوم پر، مسلم قوم پر، اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر جو حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اپنی ہیبت جاری کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کا حل بھی اسی میں ہے کہ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کو اپنا رب مان کر۔ جتنے نبیوں کے بارے میں دیکھیے، حضرت صالح علیہ السلام نے
اپنی قوم سمود سے کہا تھا اے میری قوم جو تمہارے ساتھ معاملات پیش آ رہے ہیں, جو تم کو لوگ ستا رہے ہیں, جو تم پر مصیبتیں آ رہی ہیں, اس کی وجہ سے میں تم سے ایک بات کہتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اسے استغفار کرو, اس سے مغفرت طلب کرو. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, ان ظالم قوموں سے تم کو چھٹکارا عطا فرمائے گا. ہر زمانے کے اندر جو نبی آئے ہیں ان کی مشترکہ دعوت جیسے عبادت کی تھی, ان کی مشترکہ دعوت شرک سے بچنے کی تھی, ان کی مشترکہ دعوت اس میں بھی تھی کہ اللہ سے استغفار طلب کرو, مغفرت طلب کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ غلطی ہو گئی. ایک مرتبہ کسی آدمی نے ان کو اپنی مدد کے لیے بلایا, تو انہوں نے جب مدد کے لیے وہ گئے تو دیکھا کہ دونوں لڑ رہے ہیں, دونوں جھگڑ رہے ہیں, تو یہ کو جو ہے تھپڑ مار دیا. وہ تھپڑ مارنا ایسا ہوا کہ اس سے اس کی موت ہو گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کیے پر بہت افسوس ہوا. تو اللہ رب العزت نے اس گناہ کی تلافی کے لیے جو نسخہ بتایا وہ بھی استغفار تھا. ان سے موسیٰ علیہ السلام کہا گیا اے موسیٰ اللہ سے استغفار کیا کرو, اللہ سے معافی طلب کیا کرو. اس سے بڑھ کر دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کا اور حضرت حوا علیہ السلام کا قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب یہ جنت میں تھے تو اللہ رب العزت نے ایک پھل سے ان دونوں کو منع کیا تھا کہ سب کچھ کرنا, لیکن ان دو پھلوں کے اس پھل کے نزدیک تم دونوں مت جانا. لیکن شیطان نے ان کو بہکایا, پھر آخر میں وہ پھل کھا گئے. کھانا تھا, اللہ رب العزت نے ان کو جنت سے نکال دیا اور دنیا میں ان کو بھیج دیا. پھر دونوں نے اللہ سے توبہ استغفار شروع کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے, اگر تو ہمیں معاف نہ کر دے تو ہم کیا ہوں گے, خسارہ میں اٹھانے والوں میں سے ہوں گے, نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. اللہ رب العزت نے کئی سالوں کے بعد ان کی دعا بھی قبول کر لی. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے استغفار کرتے رہیں, گناہوں سے توبہ کرتے رہیں, مغفرت طلب کرتے رہیں. حالات سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. حالات آتے ہیں, آئیں گے. دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کیسے کیسے لوگ آئے تھے, کیسے کیسے لوگ آئے, طاقتور سے طاقتور لوگ اس دنیا میں آئے. لیکن جب اللہ کا وعدہ آیا اور اللہ نے جو وعدہ ان سے کیا تھا کہ اگر تم اسی طرح کی حرکت کرتے رہو گے, ظلم کرتے رہو گے, تو تمہارے ہاتھوں سے تمہارا ملک بھی چھین لیا جائے گا اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اللہ رب العزت نے اپنے وعدے کے مطابق ان کو ظلم سے بھی ان کو ختم کر دیا اور تباہ و برباد بھی ہو گئے. ان کے ملک بھی ان کے ہاتھوں سے نکل گئے. ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم کو اپنے اعمال پالنے کی ضرورت ہے. ہماری نمازیں ٹھیک ہوں, ہماری عبادتیں ٹھیک ہوں, ہمارے اعمال صحیح ہوں, ہمارے معاملات صحیح ہوں, ہمارے لین دین صحیح ہوں. یہ اگر چیزیں ہوں پھر اللہ سے استغفار کرتے رہیں تو اللہ رب العزت کی مدد پہلے بھی آئی ہے اور حال میں بھی آئی ہے اور آئندہ بھی ہوئی. مدد بھیجنے والی ذات اللہ کی ہے, ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے اپنے بندوں کے بارے میں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندوں جو اپنے آپ پر ظلم کیا ہے, اپنے آپ پر کسی طرح کا بھی ہو ظلم کیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, کبھی بھی آ سکتی ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, انسان کتنے بھی گناہ سے گناہ کر لے, کتنی میں نے اس کی مثالیں دینا مشکل ہے, ایسے گناہ ہو جائیں کہ آسمان سے لے کر زمین تک کا جو خلا ہے وہ پورا بھر جائے انسان, لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں معاف کر دوں تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, میں معاف کر دوں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ اللہ کی ذات ہے. یہ ذات سمجھ کر انسان چھوٹی سی گناہ کرتا ہے اور ڈر جاتا ہے, پھر اس کے دربار میں نہیں آتا. ایسا نہیں ہے. انسان کو اللہ نے اسی لیے بنایا کہ وہ خطا بھی کرے گا, غلطی بھی کرے گا, غلطی چھوڑنے کا ارادہ بھی کرے گا, پھر اس سے غلطی ہوگی, پھر اس سے کوتاہی ہوگی, پھر اس سے تقصیر ہوگی. اللہ کے دربار پھر حاضر ہے. 1000 بار غلطی کیجئے, 1000 بار گناہ کیجئے, پھر احساس ہو گیا اللہ کے دربار میں آ جائیے. لیکن دل میں یہ خیال رہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا, میں اس گناہ کی طرف پھر دوبارہ نہیں لپکوں گا. اس ارادے کے ساتھ جب اللہ سے بار بار استغفار کرتے رہیں گے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. تو میرے بزرگوں اور بھائیوں, آج کے دور میں ہم جہاں جو بھی خبریں سنتے ہیں ہمارا دل دہل جاتے ہیں, لیکن ایک طرف ایک امید کی کرن جاگتی ہے کہ اللہ رب العزت بڑی شان والے ہیں, اللہ رب العزت بڑی قدرت والے ہیں. اپنی اس قدرت کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں پر بھی اللہ نے بتایا ہے. ہم صحابہ کے زمانے میں دیکھیے
اور ان حضرات کے زمانے میں دیکھیے جن کا ایمان بہت قوی تھا، جو اعمال پر بڑے طاقتور تھے اور اعمال کو چھوڑنے والے نہیں تھے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد کیسے آئی تھی۔ آج ہم وہی امید لگائیں گے کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی۔ جو کسی پر ظلم کر رہا ہے اللہ ظالم کو معاف نہیں کریں گے، اس کا بدلہ ضرور لیں گے، اس لیے کہ اللہ رب العزت فرمایا انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پر بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ یہ بات اللہ کی ہے اور انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنی باتوں میں سچے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ جلد سے جلد اللہ کی مدد نصرت آئے گی، بشرطے کہ ہم کو، جیسے میں نے کہا، ہم کو ایمان پر باقی رہنا چاہیے، اعمال صالحہ پر رہنا چاہیے، استغفار کہرانا چاہیے، معاملات صحیح رکھنے چاہیے۔ جب تک پھر امید رکھیں تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے گناہوں پر استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑا استغفار جو سید الاستغفار کہا جاتا ہے اس کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے متعلق اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے، اگر کوئی صبح میں سید الاستغفار پڑھے اور شام کو اس کی اگر موت ہو جائے تو وہ سیدھے جنت میں جائے گا، اور اگر کوئی شام کو استغفار پڑھے اور صبح تک اس کی موت ہو جائے تب بھی وہ جنت میں جائے گا، اس لیے کہ اس کے اندر ہے ہی ایسی چیز، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس لیے استغفار، اس کے اندر بھی استغفار ہے، ہر وقت استغفار کیجئے، نماز کے بعد استغفار ہے، اور کوئی اچھا کام کرے اس کے بعد استغفار ہے، تو استغفر اللہ ہم جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جہاں پر رہتے بستے ہیں وہاں پر پڑھتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے کہا دن میں 70 مرتبہ، اس سے زیادہ 100 مرتبہ تک بھی آپ استغفار کیا کرتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تمام چیزوں سے بڑے معصوم تھے، بچے ہوئے تھے، اور اللہ رب العزت انبیاء کو تمام سے بچاتا ہے، لیکن امت کو بتلانے کے لیے جب مجھ سے گناہ سرزد نہیں ہوتے ہیں، میں اتنی بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں تو امت کو چاہیے کہ اس سے زیادہ استغفار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے استغفار کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔